بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کی حروف تہجی، اس سے تو آپ واقف ہی ہیں، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حروف تہجی سے بنائے تھے شرارتی نو اور سیکھی تھی حروف تہجی سے ہی عادی اشکال۔ اب ہم سیکھیں گے حروف تہجی سے حروف کے حصے، حروف تہجی کے حصے یعنی کہ حروف کے خاندان، یعنی کہ کون سے حروف ایسے ہیں جن کے خاندان ہوتے ہیں، کون سے حروف جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں، کون سے مفرد حروف ہوتے ہیں اور کون سے حروف کے ہوتے ہیں مصوتے۔ حروف کے خاندان میں سب سے پہلے آتا ہے بے کا حرف، یعنی کہ بے، پے، تے، ٹے، سے، یہ ہو گیا بے کا خاندان۔ پھر آتا ہے جیم کا خاندان، اس میں آتا ہے جیم، چے، ہے، خے، یہ ہے جیم کا خاندان۔ پھر ہے دال کا خاندان میں ہے دال، ڈال اور زال۔ پھر ہے رے کا خاندان، رے، ڑے، زے، ژے، یہ ہے رے کا خاندان، یعنی ان حروف کے ہوتے ہیں خاندان۔ اب آ جاتے ہیں ہم حروف کے جوڑوں پر۔ کن حروف کے ہوتے ہیں جوڑے؟ سین اور شین، ان کا ہوتا ہے جوڑا۔ پھر ہے صاد اور دعات، ان کا ہوتا ہے جوڑا۔ پھر ہوتا ہے توئیں اور زوئیں کا جوڑا۔ پھر ہوتا ہے عین اور غین کا جوڑا۔ پھر ہوتا ہے فے اور قوف کا جوڑا۔ پھر آخر میں آ جاتا ہے کاف اور گاف کا جوڑا، یعنی کہ یہ حروف ہوتے ہیں جوڑوں کی شکل میں۔ یہ ہے مفرد حروف۔ مفرد حروف میں آتا ہے لام، میم اور نون۔ ان کے یہ بالکل الگ الگ ہوتے ہیں، نہ ان کا کوئی خاندان ہوتا ہے، نہ جوڑے ہوتے ہیں، یہ صرف مفرد ہوتے ہیں۔ اب ہے مصوتے۔ مصوتے میں ہوتے ہیں الف، واو، چھوٹی اے اور بڑی اے۔ یہ ہے حروف تہجی کے حصے، یہ حروف کے خاندان، یہ حروف کے جوڑے۔ مفرد حروف لام میم نون ہے اور مصوتے الف، واو، چھوٹی اے اور بڑی اے، جنہیں انگلش میں کہتے ہیں واولس۔ یہ ہے حروف تہجی کے حصے۔ مصوتے جن کو انگلش میں کہتے ہیں واولس، ان کو ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور اچھے سے جانیں گے، اور کس طریقے سے ان کا اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ بھی سمجھیں گے۔